السلام عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صلي على مرحبا مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی اللہ پاک کے سب سے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اسی عقیدت محبت کے ساتھ اور یہ تصور جما کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں، اور اس نیت سے کہ ہمارا یہاں پر درود پاک پڑھنا، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو درود پاک سے آراستہ کرنا، کل بروز قیامت انشاءاللہ وہاں کی گرمی سے، وہاں کی گھبراہٹ سے اور انشاءاللہ وہاں کے خوفناک اندھیرے سے بچاؤ کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے درود پاک شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ نعت خوانی الحمدللہ ایک ایسا مقدس اور پیارا شعبہ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنایا، تابعین نے بھی اپنایا، تبع تابعین نے اپنایا، اور چلتے 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 الحمدللہ آج تک یہ سلسلہ ہم تک بدستور پہنچا، اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ ناظرین کی ایک تعداد الحمدللہ وہ ہے جو اللہ پاک کی رحمت سے نعت پاک سننے کا شوق بھی رکھتی ہے، ذوق بھی رکھتی ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول بڑھانے کے جو طریقے بیان کیے نا، تین آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، سیرت کا بندہ مطالعہ کرتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا درود پاک پڑھا جائے، سبحان اللہ، درود پاک بندہ پڑھتا ہے تو بھی عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ خوش الحان نعت خان سے نعتیں سنی جائے۔ نعتیں پڑھنا، نعتیں سننا الحمدللہ ہمارے عشق رسول میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے، اسی کے پیش نظر ہم آپ کے لیے ہر سنڈے کو خاص طور پر لے کر آتے ہیں پروگرام بول بالا نور کا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ آخر تک آپ نے رہنا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں بڑے پیارے پیارے کلام بھی ہم شامل کریں گے، آپ کی فرمائش۔ جی ہاں ناظرین، آپ کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، ہمارے نعت خوانوں سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو موقع دیا جائے گا۔ ہمارا نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے 8286252626، اپنے پاس سیو کر لیجئے اور اپنی فرمائش آپ وائس میں بھیجئے، انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے نعت خوانوں کی جانب، دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون کون نعت خوان ہیں، ان کا تعارف پیش کرتا ہوں، پھر ان سے انشاءاللہ آپ کو پیارے پیارے کلام بھی سنائیں گے اور بہترین سے بہترین دلچسپ سیگمنٹ بھی شامل کریں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ سے شروع کرتا ہوں۔ سیدھے ہاتھ کی جانب میرے سب سے پہلے، میرے سب سے قریب جو تشریف فرما ہے، آپ کئی مرتبہ FGN چینل پر ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، ان کی نعتیں بھی سنتے ہیں، بہت پیارے، اللہ پاک نے بہت خوب آواز سے نوازا ہے، بڑے ہی پیارے تنویر بھائی۔ تنویر بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ آج پھر تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ تنویر بھائی کے پاس ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نعت خواں قاسم بھائی بھی ہیں، قاسم بھائی کو بھی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور میرے دل کی جانب بھی بڑے ہی پیارے نعت خواں جن کو آپ ماشاءاللہ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، ہمارے بڑے ہی پیارے شعیب بھائی۔ شعیب بھائی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، آمین۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ جی ناظرین، تو بلا تاخیر مزید گفتگو کو طویل کرنے کے بجائے میں چاہوں گا کہ ہم باقاعدہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہمارا آج کا سب سے پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے انوکھا کلام۔ آئیے شروع کرتے ہیں اور تنویر بھائی سے ایک بڑا ہی پیارا کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، ان کے قصر قدر سے کھلے ایک کمرہ نور کا، ان کے قصر قدر سے کھلے ایک کمرہ نور کا، سدرا پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا، سدرا پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور پر شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، میل سے کس درجے سترا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجے سترا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولا نور کا، ارے سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا، کیا
بنانا میں خدا اسرا کا دولہ نور کا، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا، وسط رخ میں گاتی ہے حورے ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا، یہ کتاب کن میں آیا تحفہ آیا نور کا، یہ کتاب کن میں آیا تحفہ آیا نور کا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا، دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھلا نور کا، مرا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام آپ نے سنا، اور اس میں ایک شعر بھی تھا نا جو ہمارے پروگرام کا نام ہے بول بالا نور کا، سبحان اللہ، یہ شعر جہاں سے لیا گیا اسی کلام سے لیا گیا، اور کس شعر سے لیا گیا تنویر بھائی، کون سا شعر تھا؟ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے کلام سے مناسبت کے لیے، ان کے کلام سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے اپنے پروگرام کا نام بول بالا نور کا اسی مناسبت سے رکھا۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول میں اور اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح پیارے پیارے کلام سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین بڑا ہی پیارا کلام سنا، مزید بھی آپ کے کلاموں کی فرمائشوں کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اپنے پاس سیو کر لیجئے، اس پر اپنی فرمائشیں بھیج دیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کا سلسلہ ہے، اور ہمیں آپ چیٹ بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی کلام سننا ہے، کوئی فرمائش کرنی ہے، آپ بلا جھجک کیجئے، انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر اب دوسرے سیگمنٹ کی جانب، بڑا ہی پیارا دلچسپ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے اشعار کی تکرار۔ اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف شعر یہاں سے دیتے ہیں،
اور ان شعروں سے مزید آگے شعر سنانے ہوتے ہیں، اشعار کی تکرار ہوتی ہے، یعنی ایک کے بعد ایک شعر، پھر شعر، پھر شعر. اور آج اشعار کی تکرار ہم تھوڑے سے ڈیفرنٹ انداز میں کریں گے، تھوڑا سا الگ کریں گے. اس سے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ کوئی شعر میں نے دیا اور ہمارے نعت خواں نے اس شعر کے آخر میں جو حرف آیا ہے اس سے کوئی شعر اٹھایا، پھر اس کے آخر میں جو حرف آیا اس سے تیسرے نے اٹھایا، اور یوں سلسلہ تکرار کا چلتا رہتا تھا. آج تھوڑا سا الگ یہ ہوگا کہ ایک شعر میں انشاءاللہ الرحمن دوں گا ہمارے نعت خوانوں کو، اس پورے شعر کے اندر جتنے بھی کلمات ہوں گے ان کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ اٹھا کر اس سے شعر سنانا ہے. اختیار ہوگا، کوئی بھی آپ کلمہ اٹھا لیں، یہ امتحان ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ. پھر نعت خواں جو سنائے گا پھر وہ جو شعر پڑھے گا اس شعر کے اندر کوئی ایک کلمے سے دوسرے کو اٹھانا ہوگا. یہ سلسلہ انشاءاللہ کچھ دیر تک ہم چلائیں گے. ٹیم بنا لیتے ہیں انشاءاللہ، ہم دو ٹیم میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. ایک طرف ہمارے تنویر بھائی اور قاسم بھائی ہوں گے انشاءاللہ، اور دوسری طرف انشاءاللہ شعیب بھائی اور میں رہوں گا انشاءاللہ. ہم مل کر یہ تھوڑا سا دلچسپی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے میں ایک شعر تنویر بھائی کو دیتا ہوں اور قاسم بھائی کو. کون سا حرف آپ لیں گے یا کون سا کلمہ لیں گے وہ آپ کو اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک میں سمجھا دوں مزید اس کو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب اس میں جتنے ورڈز استعمال ہوئے نا، مصطفیٰ ہے، جان ہے، رحمت ہے، لاکھوں ہے، سلام ہے، ٹھیک ہے، پھر شمع ہے، بزم ہے، ہدایت، لاکھوں، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو اختیار ہوگا، آپ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. شعر میں دیتا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا بہت ہی پیارا شعر ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لفظ کون سا لیں گے وہ پہلے بتائیے گا. سب. چلیں، کیا بات ہے، واہ. سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. انبیاء اگر سبھی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون سا لے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. شروع میں جو شعر میں نے دیا چمک تجھ سے پاتے ہیں وہ ہو چکا ہے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. نبی سے پڑھ لیجیے. اللہ اکبر. سوچ میں پڑ گئے ہیں. ٹائم سٹارٹ کر دینا چاہیے. ٹائم سٹارٹ کریں. نبی کی رحمت قدر ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا. نبی کی رحمت قدر ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا. ارے انہی کے صدقے سے کام اپنا، انہی کے صدقے سے کام اپنا بنا ہوا ہے، بنا رہے گا. سبحان اللہ. شعیب بھائی کون سا لیں گے؟ در. در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. ماشاء اللہ. در پہ بلاؤ مکی مدنی. کون سا لیں گے؟ بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دین
سرکار بلائیں گے۔ ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایک سے ایک اشعار دی جا رہے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ اشعار کی تکرار میں تو آخری حرف آ رہا ہے، لیکن یہاں پر پورا کلمہ اس سے شعر سنانا، واہ جی کون سا لیں گے؟ سرکار لیں، سرکار سے تو بہت شعر۔ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، 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 ہم غم کے ماروں کو بھی طیبہ دلائیے۔ واہ واہ، کون سا لیں گے پہلے بتائیے گا؟ طیبہ، چلیں طیبہ سے پڑھی۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جائیں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ طیبہ سے میں پڑھا تھا ایسا نہیں، شعر ٹکرائے نہیں، اچھا لفظ بڑے ٹکرائے۔ جیسے شروع میں ہم نے پڑھا تھا سب سے اولا والا، پھر ہم نے اس سب سے ہی پڑھا، تو بھلے لفظ کی تکرار ہو جائے لیکن شعر کی تکرار واپس نہ ہو۔ ایسا ایسا چلیے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے۔ اچھا ابھی آخری شعروں کو ناظرین ایک ایک لینا ہے ادھر سے، ایک پھر ایک انشاءاللہ، پھر نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جی۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے جب، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے جب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جس کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ آج ثنا خوانی کر رہے ہیں آقا کی، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ کوئی نہیں، محشر یقیناً محشر ہے، اور اس کی ہولناکیاں، اس کی وحشت، اس کی دہشت، اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن چونکہ سرکار کے ثنا خواہ ہیں تو ہم جس کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے، کرم فرما رہے ہوں گے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم نے اس سیگمنٹ کے ذریعے سے کوشش کی کہ مختلف اشعار آپ کو دیے جائیں الحمدللہ، اور یہ دعوت اسلامی کا بڑا پیارا ایک ذہن ہے الحمدللہ کہ ہم اس انداز سے بھی نعت خوانی کرتے ہیں۔
اور FGN چینل آپ کو جو سمجھیے اس پروگرام کے ذریعے سے نعت خوانی کے مختلف طریقے بتا رہا ہے. آپ گھر میں کبھی فری بیٹھے ہوں، گھر میں کچھ کام نہیں ہے، فری ہیں، والدہ فری ہیں، والد صاحب فری ہیں، بھائی بہن فری ہیں، تو کیوں نہ ایسا آپ بھی سلسلہ کریں کہ اگر 4 لوگ ہیں نا تو 2 ٹیم بنا لیجیے، اگر 6 ہیں تو 2 ٹیم بنا لیجیے 3 لوگوں کی. اس انداز سے نعت خوانی کریں، انشاءاللہ آپ کا وقت بھی پاس ہوگا، صحیح پاس ہوگا، اور آپ کو اللہ نے چاہا تو ڈھیر و ثواب بھی حاصل ہوگا. تو نیت کریں انشاءاللہ اس انداز سے نعت خوانی کریں. یہ پروگرام کا ہمارا مقصد ہی ہے، یقین مانیے پروگرام کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ اس میں ہم نعت خوانیوں کے کس انداز سے ہم مختلف طریقے آپ کو دے سکیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو بتائیں. آئیے بلا تاخیر اب بڑھیں گے اپنے اس پروگرام کے اگلے اور تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے باکس میں کیا ہے. جی نام ہے سیگمنٹ کا باکس میں کیا ہے. ناظرین، ہم اس ایپیسوڈ کے اس سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے کچھ باکسز دکھائیں گے اسکرین پر، اور ان باکسز کے اندر کچھ ہے. جی ہاں، وہ جو باکسز ہمارے ہوں گے ان باکسز کے اندر کچھ نمبر ہوں گے، 1 سے 10 تک نمبر ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کے پیچھے کچھ لکھا ہوگا. وہ کیا ہے جب وہ کھلے گا تو پتہ چلے گا. وہ جو پیچھے لکھا ہوگا کچھ الفاظ ہوں گے، ان الفاظ سے ہمارے تینوں نعت خوانوں کو انشاءاللہ شعر سنانا ہوگا. آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. باکس میں کیا ہے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سے 10 تک باکس آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جی ہمارے نعت خوانوں کو اختیار دیں گے کہ کون سا سلیکٹ کریں گے. سب سے پہلے تنویر بھائی جی کون سا نمبر لیں گے؟ 1 نمبر. واہ، 1 نمبر کے پیچھے دیکھیں کیا ہے. 1 نمبر ماشاء اللہ حضور. واہ کیا بات ہے. تنویر بھائی حضور سے کوئی شعر سنائیں گے، طرز میں اگر سنا دیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. واہ واہ کیا بات ہے، بڑا ہی زبردست اس لفظ سے شعر سنایا. اللہ کرے کہ یہ التجا قبول ہو اور حضور ایسا انتظام ہو جائے. واہ، اس نعت خوانی کے ذریعے آقا یہ قبول فرما کر ہم گنہگاروں کو، اپنے غلاموں کو ایک کاش کے در پہ بلائیں. اور ہمارے تنویر بھائی تو اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے الحمدللہ. جو نعتوں کے رنگ سیزن 1 ہوا تھا اس کے ونر بھی ہیں، اور نعت خوانی کے صدقے ہی آقا نے کرم فرمایا. چونکہ وہ پروگرام جو ہے تھا وہ خاص نعت خوانی کا ہی ہے، جو FGN چینل کا مقبول عام پروگرام ہے نعتوں کے رنگ. جو سیزن 1 تھا اس کے ونر تھے ماشاءاللہ. ان کی پوری ٹیم کو 3 اسلامی بھائی تھے نا، تینوں کو الحمدللہ آقا نے بلا لیا. تینوں کے انتظامات ہوئے جو جیتے تھے اس میں، اور ماشاءاللہ مدینہ پاک کی حاضری ہوئی. تو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. آقا ہماری بھی التجا قبول فرمائے. اب بڑھتے ہیں قاسم بھائی کی جانب. قاسم بھائی کوئی نمبر سلیکٹ کیجیے. 4 نمبر. واہ 4 یار زبردست. دیکھتے ہیں 4 کے پیچھے قاسم بھائی کے لیے کیا ہے، دکھائیے گا. کعبہ. واہ کیا بات ہے. کعبہ، کعبے، کچھ بھی ہم لے سکتے ہیں اس سے. کعبہ ہے بے شکن جمل آرا دلہن مگر، کعبہ ہے بے شکن جمل آرا دلہن مگر، ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی ہے، ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی ہے. واہ واہ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ زبردست. واہ یونیک.
شعر تھا میرے لیے تو بہت اچھا پڑھا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب تیسرا آپشن سلیکٹ کرنے کا اختیار ہوگا ہمارے شعیب بھائی کو۔ دکھائیے شعیب بھائی کے لیے کیا ہے جی۔ شعیب بھائی کون سا لیں گے؟ 5 نمبر کھول دیجیے۔ 5، واہ پنجدن پاک جی، دکھائیے 5 کے پیچھے کیا ہے؟ آسان ہو، آسان ہے، ارے واہ اتنا آسان کہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ زبردست، بہت ہی پیارا امام علیہ سنت کا ایک کلام ہے، اس کا پہلا شرف پڑھا، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ پھر سے یہ راؤنڈ شروع کریں گے اور امید ہے 3 مرتبہ یہ راؤنڈ انشاءاللہ چلے گا۔ پھر سے تنویر بھائی کی جانب آئیں گے، تنویر بھائی کو دوبارہ سے اختیار دیا جاتا ہے سلیکٹ کرنے کا، کیا سلیکٹ کریں گے جی؟ 7 نمبر۔ 7 نمبر، واہ، بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے دیکھتے ہیں 7 کے پیچھے کیا ہے تنویر بھائی کے لیے۔ رضا، واہ 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 کیا بات ہے، اس سے تو شعر نہیں اشعار ہو سکتے ہیں، واہ جی سنائیے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ سبحان اللہ، رضا سے تو اور بھی شعر ہو سکتے ہیں نا بہت سارے، رضا نفس دشمن ہے، ہر کام کا ایک وقت ہے، رضا شروع میں آنا چاہیے لیکن اے رضا ہر کام کا ایک، اے رضا ہے نا وہ، رضا، اچھا، رضا نفس دشمن ہے، پھر رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث، رضا پل سے اب یہ ہو گیا، تو کافی اشعار اس سے بھی نکل سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو دل کو بنانا، ہاں جلوہ گاہ حبیب، سبحان اللہ، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، ماشاءاللہ۔ چلے خیر ٹائم چونکہ محدود ہے، ورنہ میری کوشش یہ بھی تھی کہ ایک ہی لفظ سے کئی اشعار بھی اگر ہم سنانے میں کامیاب ہوتے۔ بہرحال بڑھتے ہیں قاسم بھائی کی جانب، قاسم بھائی سلیکٹ کیجیے گا۔ 6، واہ چھٹی شریف، سبحان اللہ جی۔ 6 کے پیچھے دکھائیے قاسم بھائی کے لیے کیا لفظ ہے؟ رحمت، واہ سبحان اللہ۔ رحمت کی ہو جائے نظر اب، رحمت کی ہو جائے نظر اب، رحمت عالم ذات تیری ہے، رحمت کی ہو جائے نظر اب، رحمت کی ہو جائے نظر اب، رحمت عالم ذات تیری ہے، تو لجپال کریم ہے آقا، تو لجپال کریم ہے آقا، تیرے کرم کی آس بڑی ہے۔ زبردست زبردست، کیا بات ہے، مدینہ مدینہ، اللہ سلامت رکھے، بہت زبردست ماشاءاللہ اشعار چلے۔ اچھا ناظرین، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا جب یہ باکس کھلتا ہے نا تو آپ بھی بتائیے کہ آپ کو کون سا شعر یاد آ رہا ہے، کوشش کیجئے جو اشعار یہاں پر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں وائس بھیج کر سنانا چاہیں تو بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ہمیں آپ یوٹیوب پر چیٹ کر کے بھیج دیجئے یہ شعر ہم نے بھی جو ہے نا وہ ہمیں بھی یاد آیا، ہم بھی سنا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر سے شعیب بھائی کی باری، شعیب بھائی لیجئے 3 نمبر کھول دیجیے۔ 3 نمبر، واہ جی 3 نمبر پر دیکھتے ہیں شعیب بھائی کے لیے کیا ہے، شعیب بھائی کو کیا سنانا ہے۔ مدینہ، واہ بھائی شعیب بھائی کے لیے بڑا آسان آ رہا ہے، سرور بھی آیا، مدینہ، کیا بات ہے جی۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا
سرور مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بڑا مزہ آ رہا ہے. اور الحمدللہ نیا نیا ٹیسٹ ہے، مختلف نئی طرز میں. طرزوں کے اندر ہی سمجھیے کہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے. پھر سے ایک راؤنڈ اور چلاتے ہیں، آخری راؤنڈ. اور اب تنویر بھائی دوبارہ سے تیسری بار سے آپ کیجئے سلیکٹ. جی 2 نمبر، واہ جی 2 نمبر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے دکھائیے تنویر بھائی کے لیے کیا ہے. سرکار، واہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. سرکار سے بھی کافی اشعار ہیں. جی تو پہلا سرکار آنا چاہیے. جی پہلا سرکار آنا چاہیے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب گواروں میں گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز اسی بھیک بھر بھیک بھر کی ہے. ہم کو تو بس تمیز اسی بھیک بھر کی ہے. اللہ اکبر، واہ بہت اچھا شعر سنایا. جی قاسم بھائی 10 نمبر، واہ اینڈ پر پہنچنا چاہ رہے ہیں. 10 میں دیکھیے کیا ہے. 10 پہ بس حسن، واہ حسن سے تو بہت سارے اشعار ہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مقطع آپ اٹھا لیں، کئی جگہ حسن استعمال ہوا ہے. چلیں آپ کو اشارہ دے دیا. اب تو حج کے ایام بھی ہیں. سبحان اللہ. حسن حج کر لے. کر لیا، نہیں کیا حسن حج کر لیا. حج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہ تو. جی حسن سے اور کیا آ سکتا ہے. حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر. چلیں آپ کی ٹیم میں تھے ویسے ابھی تک، تو اس سے پہلے ابھی اگرچہ ٹیم نہیں ہے آپ کو موقع دیتے ہیں. چلیے قاسم بھائی کی طرف سے آپ پڑھ دیں. حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. کون سا لیں گے جی شعیب بھائی؟ 8 نمبر دے دیجیے. 8 نمبر جناب. جی دیجیے 8 نمبر. جنت کے 8 دروازے. سبحان اللہ. قرآن. قرآن. قرآن سے شعر جی آ رہا ہے. اچھا واہ بھائی واہ. قرآن سے تنویر بھائی کو تو آ رہا ہے. شعیب بھائی ابھی سوچ میں ڈوبے ہیں قرآن سے کیا شعر ہو سکتا ہے. قرآن سے ہی شروع ہو. جی ہیں؟ یاد نہیں آ رہا ہے مجھے. چلے قرآن بیچ میں آ جائے، وہ سنا دیجیے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. تنویر بھائی آپ کے ذہن میں کیا تھا قرآن سے؟ قرآن کلام باری ہے اور ان کی زبان سے جاری ہے. کیا تیری فصاحت پیاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، اور تیری بلاغت کیا کہنا. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. 9 بچائے آخر میں. چلے اس کو ویسے ہی کھول دیجئے، جو پہلے سنانا چاہے اس کا اختیار. جی دیکھتے ہیں کون سناتے ہیں پہلے. 9 نمبر کے پیچھے مصطفیٰ. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. واہ 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 ماشاء اللہ زبردست. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا، اور الحمدللہ مختلف اشعار مختلف طرزوں میں الحمدللہ آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ مقصد یقیناً شروع میں بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمارا مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ آپ کسی بہانے زیادہ سے زیادہ نعتیں سن سکیں. یعنی یہ ہمارا تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں مختلف سیگمنٹس کی وجہ سے بہت سارے مختلف طرزوں میں، نئے نئے انداز میں، نئی نئی طرزوں میں، نئے نئے انداز میں پیارے پیارے کلام آپ کو ہم سنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا. اللہ آپ کے ذوق کو اور آپ کے شوق کو سلامت رکھے. اور یہ یقیناً
آپ کی طرف سے مقبولیت ہے کہ ماشاءاللہ آپ پسند کرتے ہیں. ایک بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں اور دیکھ رہی ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک ہم کسوٹی کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھیں گے. کلام کی کسوٹی انشاءاللہ ہوگی. یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، ایک نیا آج ہم نے یہ ایک سیگمنٹ شامل کیا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ میں انشاءاللہ ایک کلام سوچوں گا، ٹھیک ہے، اور آپ تینوں ماشاءاللہ حضرات کرم فرما ہے. ایک کلام میرے ذہن میں ہے، اس کلام تک 11 سوالات کر کے آپ کو پہنچنا ہے کہ یہ کلام جو میرے ذہن میں نے سوچا ہے وہ کلام کون سا ہے. جی انشاءاللہ. صحیح ہے؟ جی جی آسان سا سوچیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ بہت جلدی پہنچ جائیں گے. شروع کرتے ہیں، سوالات اب اسٹارٹ کیجئے. جی جی جی. کیا یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے؟ نہیں، بہت آسان کلام ہے، اسی پہنچ جاؤ گے آپ. عامر اہل سنت کا. امیر اہل سنت کا، جی ہاں. 2 سوال ہو گئے. مدینے سے متعلق. 3، جی ہاں. سبحان اللہ. آسان لیا، آج پہلا ہے نا جی جی تو آسان. کلام بول دو. نہیں کلام نہیں بولنا، ابھی پہلے سوالات کرنا ہے آپ کو، ماشاءاللہ. کچھ اشارے وہاں تک لے جائیں جی اس جی طرح. ابھی تک مدینے تک پہنچ گئے نا. اس کلام میں ماں باپ کے متعلق جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، تذکرہ کیا گیا ہے والدین کے متعلق. والدین کا ماں باپ کے متعلق کچھ نہ کچھ ہاں ہے تذکرہ. تو 4 سوال. تنویر بھائی بہت قریب شاید پہنچ رہے ہیں. اس اب واللہ عالم. میں جو کی روٹی کے بارے میں ذکر ہے. جو کی روٹی کا ذکر جی ہے، کہیں نہ کہیں تو ہے. جی 5. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کا ذکر ہے اس میں. پیارے آقا کی عید، محمد دید کی. اچھا دید کا تذکرہ. ہاں دید کا تذکرہ بھی ہے. جی میرا خیال ہے پہنچ گئے نا. آخری میں والے آتا ہے اس میں. والے بھی آتا ہے. واہ جی بہت جلدی پہنچ گئے یار. کون سا؟ چلو کلام بتا دو، ختم. مجھے در پہ مجھے پھر در پہ پھر بلانا. طرز میں اگر پڑھ دیں ایک شعر. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ آپ نے میرے سنت کا تو ہی میں سمجھ گیا تھا یہ کلام. اچھا کیا بات ہے بھائی، بہت زبردست. میں نے کہا بھی تھا نا آپ کو، اشارہ دیا بہت آسان ہے. چلیں اب اندازہ ہو گیا ایسے کہ اب تھوڑا آسان نہیں مشکل لینا پڑے گا. کوئی کلام لیں گے نا، اعلیٰ حضرت کا فارسی کا کلام لیں گے، ہے نا، کوئی پنجابی کلام لیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہمارے نعت خواں اللہ کی رحمت سے بہت اچھے ہیں اور کافی ٹائم سے نعتیں پڑھ رہے ہیں. کب سے پڑھ رہے ہیں تنویر بھائی؟ کچھ سال. ابھی آج جو سیگمنٹ میں پڑھا گیا کہ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، جی تو میں جب چھوٹا تھا سب سے پہلا کلام میرا یہ. ارے واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. سب سے پہلا آپ نے یہ کلام پڑھا؟ جی الحمدللہ. کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً میں 10 یا 12 سال کا رہا ہوں. 10-12 سال کے تھے. برات کا اجتماع. یعنی آپ کو کتنے سال نعت خوانی کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 25-30 سال. تقریباً جی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی آپ کی عمر کا بھی اس سے اندازہ ہو گیا. جی کیا بات ہے. یعنی اتنے پرانے نعت خواں ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. آپ سن ہی رہے ہیں تینوں نعت خوانوں کو ماشاء اللہ، تینوں ہی مدینہ مدینہ اللہ پاک نے بہترین آواز، بہترین انداز، بہترین طرزیں ان کو عطا فرمائی ہیں. اور یہ یقیناً اللہ پاک فضل فرماتا ہے تو عطا ہو جاتا ہے الحمدللہ. قاسم بھائی کب سے کر رہے ہیں نعت خوانی؟ کچھ بتائیں گے ناظرین کو. 22 سال ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ، 22 سال سے بھی نعت خوانی کر رہے ہیں. واہ. اور شعیب بھائی کب سے کر رہے ہیں؟ تو بچپن سے ہی کر رہا ہوں. بچپن سے ہی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ان کے بارے میں تو بتایا تھا، ان کے والد صاحب بھی نعت خواں ہیں ماشاء اللہ، بھائی بھی دیگر نعت خواں ہیں ان کے ماشاء اللہ. اللہ پاک سلامت رکھے اور اللہ کرے کہ ہم ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی یہ سلسلہ قائم کریں کہ ہمارے بچے نعت خواں. تنویر بھائی کے تو بچے بھی ماشاء اللہ بہت اچھا نعت خواں ہے نا، اور کڈس پروگرام میں بھی بچیاں بھی نعت خواں ہیں ماشاء اللہ. اور بچے ان کے جو ہے وہ پروگرام میں بھی ماشاء اللہ وہ تشریف لائے، اور کسی پروگرام میں بھی آئے تھے نا، کڈس پروگرام میں ماشاء اللہ، اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہے نا، سب اگر نعت خوانی کرتے ہوں. اور اس طرح کا یہ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، بعض گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اپنی پیارے پیارے انداز میں، پیاری پیاری اداؤں میں ثنا خوانی کر رہے ہوتے ہیں، آقا کا میلاد منا رہے ہوتے ہیں. گھروں میں ہمارے یہی ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے،
گھروں میں فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جب کچھ اپنی توتلی زبان سے بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پاؤں سے وہ پھدک پھدک کر وہ ڈانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ گھر میں ماحول ہی ایسا ملا۔ اب گھر میں اگر ماحول سبحان اللہ نعتوں کا ہوگا، ہیں کہیں پر نعتیں چل رہی ہیں، النبی صلو علیہ، ہاں پرانی نعتیں ہم نے بھی سنی ہے نا، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو یہی اسی طرح کی نعتیں نا الحمدللہ یہ سنتے تھے۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نعتیں سنا کرتے تھے، اس طرح کی پیاری پیاری نعتیں سنی تو یہ ماحول ملا اللہ کی رحمت سے۔ گھروں میں آپ بھی نعت خوانی کیا کریں، نعت خوانی سنا کریں۔ اب تو الحمدللہ FGN چینل آپ کے پاس موجود ہے، ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، ہمارا ایک نئی صبح کا پروگرام آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی نعتیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے کلام FGN چینل پیش کرتا ہے جس میں نعتیں ہوتی ہیں، تو آپ بھی دیکھا کریں، سنا کریں، گھروں کے اندر بھی اس کا انشاءاللہ ماحول بنے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور بہت اہم ہے، آپ سے زیادہ اس کا تعلق ہے، وہ ہے آپ کی فرمائش۔ جی ناظرین، آپ کی فرمائش جو ہے وہ پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ آپ ہم سے کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں، کچھ کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، اگر وائس وغیرہ آئی ہے تو بتا دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو بھی شامل کریں گے۔ اور ناظرین کی طرف سے ماشاءاللہ ایک فہرست ہے لائیو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، اور وہ انہوں نے جو کلام بھیجے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ ان کی دل جوئی کی نیت سے۔ یہ فرمائش ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجئے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں، میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہیں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، شامل کر دیں۔ نحال احمد انصاری بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے، یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نہیں آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ کوئی ہے کلام ایسا؟ چلیں اگر ہوگا تو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اسحاق خان ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے۔ آہا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مرزا وزیر بھائی ہیں، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ ندیم شیخ اتاری ہیں، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، تنویر بھائی کی آواز میں سنا دیں۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ سناتے ہیں۔ ایک کسی اسلامی بہن نے کیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، یہ کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اسی طریقے سے ہمارے اویس خطری بھائی ہیں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نعت خانوں سے یہ کلام انشاءاللہ الرحمن شامل کریں گے۔ آئیے مزید کچھ وائس بھی ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین نے کیا وائس بھیجی ہے، کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا سلسلہ، بول بالا نور کا شاندار جاندار سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں مختلف طرزوں میں کلام سن کر جو ہے دل کے تار بھی چھڑ جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے، ہمارے علی مدنی صاحب کو مزید اور برکتیں عطا فرمائے۔ عرض یہ ہے کہ ایک پنجابی کلام سنا دیں، کونین دے والدہ گھر بار بڑا سونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجابی کلام کی آئی فرمائش ہے؟ چلے ماشاءاللہ ہے، قاسم بھائی کے پاس ہے۔ جی مزید ایک کلام، ایک اور دیجیے گا فرمائش۔ رحمت جو شبد آیا تھا بھی اس کے اوپر سے یہ کلام بن سکتا ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم بہتا تیرا، کہ جے کی قطرہ بخش مینو تے کم بن جائے میرا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، زبردست۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ جب رحمت میں نے دیکھا تھا نا اسکرین پر، تنویر بھائی آپ نے پڑھا تھا نا رحمت سے، کس نے پڑھا تھا؟ نبی کی رحمت کا آپ نے پڑھا تھا؟ جی جی، قاسم نے پڑھا تھا، رحمت جو آیا تھا، نبی کی رحمت کا در ہے۔ نہیں صرف رحمت آیا تھا، رحمت سے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ رحمت کی ہو جائے نظر۔ ہاں، رحمت کی ہو جائے نظر، تو یہ ماشاءاللہ پڑھا تھا۔ جب میں نے جب اسکرین پر دیکھا یہ لفظ تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا، یہ شعر آیا تھا، یہ جی، پنجابی مجھے بھی آیا کلام، تھا، جی، رحمت دا دریا الہی، ہر دم سبحان بہتا اللہ۔ تیرا دریا۔ جی ہاں، تو آپ کا شکریہ، آپ نے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شرکت کی، اسی طرح شرکت کیا کریں، اور بھی ہمارے آپ سیگمنٹ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی بڑھتے ہیں آگے، آپ کی فرمائش کو ہم نے شامل کیا، یعنی آپ کی وائس کو شامل کیا، آپ کے کلاموں کو شامل کرتے ہیں۔ جی کچھ اگر سب پڑھ دیں مل کر۔ داغ فرقت طیبہ
قلب مزمحل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ جی کونین دیوالی دا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سوہنا سوہنا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سوہنا سوہنا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سوہنا سوہنا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سوہنا اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سوہنی 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 جیڑا روزے تے نال جڑیا جیڑا روزے تے نال جڑیا مینار بڑا سوہنا سوہنا جیڑا روزے تے نال جڑیا مینار بڑا سوہنا ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو ویکھو نہ اے آسی نو نسبت نو ذرا ویکھو ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو ویکھو نہ اے آسی نو نسبت نو ذرا ویکھو میں کو جہاں پر میرا میں کو جہاں پر میرا غم خوار بڑا سوہنا سوہنا میں کو جہاں پر میرا غم خوار بڑا سوہنا سبحان اللہ سبحان مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر
کچھ اور بات ہوتی، میں مدینے کو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن مدینے کو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن یہ بڑا شرف تھا، لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا، وہی دم جو ٹوٹ جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا۔ اور اللہ مزید بھی کچھ کلام ہے، ایک ایک شعر اگر لے لیں۔ جو لمحے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے خیرت نازاں وہ دامن تار تار آئے، گئے جتنے خیرت نازاں وہ دامن تار تار آئے۔ جی ناظرین، الحمدللہ آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کیا، اور الحمدللہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں فرمائشیں بھی کی اور ہم سے کلام بھی سننا چاہا۔ الحمدللہ ہمارے نعت خوانوں نے آپ کو کلام بھی سنایا، بہت ساری فرمائشیں بھی آپ کی پوری کی ہیں۔ تو مقصد پروگرام کا یہی ہے کہ آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہو جاتی ہے اس بہانے، اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے سننے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اس پروگرام کو جتنا ہو سکے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ پیارے پیارے کلام وہ سنیں گے، بہت ساری فرمائشیں ان کی شامل کریں گے، بہت سارے کلام ہمیں بھی پڑھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا۔ تو ہر ہفتے اسی طرح آپ نے ہمارے اس پروگرام کو لائک کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، دوسروں تک اس کی دعوت پہنچانی ہے، خود بھی انشاءاللہ شرکت کرنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جھومنا ہے اور جمانا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ پھر حاضر ہوں گے لے کر نیکسٹ ویک اسی طرح پروگرام بول بالا نور کا تقریباً 10 بجے آپ نے پھر شامل ہونا ہے اور برکتیں حاصل کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
السلام عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صل على مرحبا